نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 10ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر تجارت کے لیے جانے پر رضامند ہو چکے تھے، اور یہ چچا ابو طالب کی تجویز بھی تھی۔ لیکن اس سے قبل بھی ایک واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشاہدہ تھا، اور وہ مشاہدہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا تو ایک گھنا بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیشہ سایہ رکھتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانتیں رکھنے کے حوالے سے بہت مشہور ہو چکے تھے، یعنی ہر کوئی مثالیں دیتا تھا۔ اگر کسی کی امانت میں کوئی خیانت کر دیتا تھا تو وہ شخص یہ کہتا تھا کہ اچھا ہوتا کہ میں محمد بن عبداللہ کے پاس امانت رکھوا دیتا، محمد بن عبداللہ نے آج تک امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اور اگر کوئی مکے کے اندر جھوٹ بولنے کا واقعہ ہوتا کہ کسی کے جھوٹ بولنے سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑائی بیان کرتے ہوئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں دیتے کہ بھئی تمہیں تو محمد بن عبداللہ سے سبق لینا چاہیے، جس نے آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ جو بات کی وہ سچ بات کی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہل عرب اور مکہ میں امین اور صادق کے لقب سے معروف ہونے لگے۔ یہی وجوہات اور یہی خوبیاں تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے اندر یہ خوبیاں دیکھی تو آپ کی دلی خواہش تھی، اور آپ نے اپنے خدمت گزاروں کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا، اس خواہش کا دبے الفاظوں سے یہ اظہار فرمایا تھا چچا ابو طالب سے کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی رضامند کیجئے کہ وہ میرا سامان لے کر تجارت کی غرض سے جائیں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کی خواہش پر، ان کی ہدایت پر، اس بات پر رضامند ہو گئے تھے، اور اب یہاں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر آپ اہل شام جا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن آپ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اتنی دلچسپی لینے لگی تھی کہ آپ نے اس تجارتی قافلے میں جو آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام میسرہ کے نام سے ملتا ہے تاریخ میں، میسرہ کو آپ نے بلا کے کہا کہ میسرہ دیکھو، مجھے نہ تم ایک واقعہ بتانا، ایک بات بتانا، اور یاد رکھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ نے کس طریقے سے تجارت کے دوران، سفر کے دوران کیا کیا۔ میسرہ نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کو تمام تر واقعات بتاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا سامان لے کر تجارت کی غرض سے شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ شام کی جانب جب روانہ ہوئے تو چونکہ موسم کچھ گرم تھا، اور جب آپ لوگ اپنے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے تو اہل مکہ اور اہل عرب کے دیگر قبیلے اور قافلے بھی ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ یہ قافلے ٹولیاں بنا کے جاتے تھے، یعنی ایک قافلہ چند افراد پر مشتمل ہوتا تھا، پھر کسی اور کا قافلہ ہوتا تھا، اور اس قافلے کو اس کا جو سرپرست ہوتا تھا یا سربراہی کرنے والا ہوتا تھا وہی اس مال کا ضامن ہوتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کے مال کی ضمانت اور ضامن جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان قافلوں میں ابو سفیان کا بھی ایک قافلہ شامل تھا، وہ بھی تجارت کی غرض سے جاتے تھے، اور بھی دیگر اس میں قافلے شامل تھے۔ اس تجارتی سفر کے دوران جہاں دیگر قافلے بھی موجود تھے، وہیں میسرہ نے یہ مناظر دیکھے کہ جب بہت کڑی دھوپ ہوتی تھی، بہت گرمی یا لو چلتی تھی، تو اس دوران دیگر قافلے رک جایا کرتے تھے، ان سے سفر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس دیکھیے کہ پورے اس قافلے پہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی قافلہ ہے، اس پہ گھنا سایہ دار بادل آ جایا کرتا تھا، اور وہ بادل جو ہے ایک ٹھنڈک دیتا تھا، اور پھر جو ہوا بھی چلتی تھی اس گرمی میں تو وہ ٹھنڈی محسوس ہوتی تھی۔ تو میسرہ نے یہ تمام تر واقعات دیکھے۔ اسی دوران جب ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ تمام تر تجارتی قافلوں نے رک کر کچھ قیام کیا، اور شام کے آپ نزدیک پہنچ چکے تھے، تو وہاں پر ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور اس نے وہ نشانیاں دیکھیں، اور اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں یہ دیکھا کہ پتھر، گھنے درخت جھک جایا کرتے ہیں جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں۔ اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اہل توریت، انجیل اور داؤد میں جو ذکر موجود ہے، یا جو ماضی کے پیغمبران نے
اپنے قوموں کو نشانیاں بتائی ہیں وہ تمام تر نشانیاں اسے ملنے لگیں۔ یہ راہب تاریخ میں کس نام سے ملتا ہے ہمیں تاریخ میں اس کا کوئی واضح نام نہیں مل سکا۔ ایک واقعہ ہمیں حضرت ابو طالب کے دور کا ملتا ہے، راہب کا وہی واقعہ جس میں راہب نے یہ کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہ لے کر جائیں، اہل شام کی جانب سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہاں بھی یہی ملتا جلتا واقعہ ہے جہاں پر راہب کا نام تو ہمیں تاریخ میں نہیں ملا، لیکن اس راہب نے یہ کوشش کی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود چل کے آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ اگر آپ شام کی جانب جائیں گے تو آپ کو خطرہ ہوگا، اور مجھے اہل علم ہونے کے ناطے، راہب ہونے کے ناطے اس بات کا علم ہے کہ آپ کے پاس جو نشانیاں ہیں، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، اگر اہل توریت کو یا اہل یہود کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جاننے کے بعد یہ سوچا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حکمت تھی کہ ایک ایسا راستہ شام کو جا رہا تھا، یعنی شام کے ان بازاروں کو جا رہا تھا جس راستے کو تجارتی قافلے زیادہ منتخب نہیں کرتے تھے، اور اس راستے کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ ایک طویل راستہ بھی ہے اور اس راستے میں کوئی پانی کا کنواں نہیں ہے، کوئی کوزہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اس راستے کو کوئی نہیں منتخب کرتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس پورے تجارتی قافلے کے لیے وہ راستہ محفوظ لگا۔ میسرہ کو یہ ہوا، جو غلام تھا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ وہ منع کرے، لیکن اس نے یہ حکمت سمجھنا چاہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سربراہی کر رہے ہیں، تو جیسا وہ فیصلہ کریں اسی فیصلے میں سب جو ہیں اپنی رضامندی کو ظاہر کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بازاروں کے لیے پہنچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیا تو ابو سفیان کا بھی قافلہ مکہ سے ساتھ ہی آیا تھا، تو ابو سفیان نے آپ پر ایک تنقید بھی کی۔ تاریخ میں تنقید اس طرح ملتی ہے کہ اس نے ایک مذاق اڑایا کہ خدیجہ نے اپنا مال کس کو دے دیا ہے، خدیجہ تو برباد ہو جائے گی، خدیجہ تو بالکل ہی نقصان اور خسارے میں چلی جائے گی، ایک ایسے شخص کو اپنا مال بیچنے کو دے دیا جس نے آج تک تجارت ہی نہیں کی، جس کو تجربہ نہیں، اور دیکھو یہ تو وہ راستہ منتخب کر رہے ہیں جو تجارتی قافلے راستہ وہ منتخب کرتے ہی نہیں، یعنی ایک طویل راستہ جہاں پانی بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا، تنقید کا انہوں نے بالکل بھی کوئی احساس اپنے اوپر طاری نہیں کیا۔ یہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم پہ بے جا ہماری زندگیوں میں کوئی تنقید کرے بھی تو ہمیں اس تنقید سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ اپنے ارادے کو مزید پختہ اور اٹل کرنا ہے، لیکن اللہ پر توکل کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کا انتخاب کیا، اور آپ جب اس راستے سے گئے تو ایک رات کا قیام بھی وہاں پہ ہوا اسی راستے کے دوران، اور میسرہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں پھر پیاس محسوس ہونے لگی اور اس راستے میں کوئی کنواں نہیں تھا اور ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر میں اللہ کے حضور آپ نے دعائیں مانگی، آپ نے کہا اے رب، اے اس دنیا کو پالنے والے، ہماری پیاس کو بجھا، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی۔ یاد رکھیے گا ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی آپ کی عمر مبارک 25 برس ہے، لیکن آپ اللہ کے درویش بندے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں، آپ پر اللہ کے کچھ خاص ہی فضائل ہیں، کچھ خاص ہی برکتیں ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہوا، یہ محسوس ہوا کہ کچھ قدم کے فاصلے پہ اگر کھدائی کی جائے تو وہاں سے پانی نکل آئے گا، اور آپ نے میسرہ کو اور قافلے میں شامل دیگر جو خدمت گزار تھے ان کو کہا کہ یہاں کھدائی کرتے ہیں، اور خود بھی ان کے ساتھ مل کے کھدائی کی، اور چند ہی گھنٹوں کی کھدائی کے بعد جو ہے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ میسرہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں تھا، اور جب ہم نے اس ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پیا تو اگلا دن لگ چکا تھا، کڑی دھوپ تھی، لیکن اس پانی کو پینے کے بعد ہم میں ایک توانائی آ گئی، ہم اس قدر خوشگوار ہو گئے کہ ہم اس سے پہلے اتنے تر و تازہ نہیں تھے، اور پھر ہم نے اس راستے کو کیسے اتنی جلدی عبور کر لیا ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی قافلہ شام کے بازاروں میں پہنچا تو اس کے اگلے روز ابو سفیان کا اور مکہ والوں کا قافلہ پہنچا، جبکہ ابو سفیان اور مکہ والے سمجھتے تھے کہ وہ راستہ جو انہوں نے منتخب کیا ہے وہ مختصر راستہ ہے، آسان راستہ ہے، اور محمد بن عبداللہ نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ مشکل ہے، لیکن یہاں محمد بن عبداللہ ان سے پہلے پہنچ گئے اور سبقت لے گئے منافع میں، کیونکہ وہاں جو پہلے پہنچ جاتا تھا وہاں یہی ہوتا تھا کہ جو مال خریدنے والے لوگ اس بازار میں موجود تھے، جن کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، جو اپنا کاروبار کرتے تھے، جن کے پاس وہ چیزیں پہلے پہنچ گئیں، جن کے پاس وہ کپڑا، وہ مال، وہ ساز و سامان پہلے پہنچ گیا، انہوں نے وہ خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مال تجارت کے دوران جو لین دین کا معاملہ تھا وہ اتنا خوبصورت اور حسین تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا، یعنی اب آپ دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، جو لوگ سیلز مین ہیں یا جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے مال کے اوپر نہیں آتے تھے، تجارت کے اوپر نہیں آتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے کچھ بات کرتے تھے، اتنے خوش اخلاق طریقے سے بات کرتے تھے کہ سامنے والے کا یہ دل چاہتا تھا کہ وہ بات ہی کرتا رہے، سامنے والے کا یہ دل چاہتا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ سے مزید باتیں کرتا رہوں۔ کچھ مکے کی حالت بتاتے تھے، شام کا حال پوچھتے تھے، موسم کا حال پوچھتے تھے، صحت پوچھتے تھے، گھر والوں کا پوچھتے تھے۔ اس سے ایک اپنائیت پیدا ہوتی تھی، ایک ایسا رتبہ پیدا ہو جاتا تھا، ایک ایسا مرحلہ آ جاتا تھا کہ بھروسے کی کیفیت بن جاتی تھی، اور جب ایک خوشگوار ماحول ہو جاتا تھا تو پھر خود وہ شخص کہتا تھا کہ محمد بن عبداللہ بتائیے آپ مکے سے کیا لائیں تجارت کے لیے؟ اور پھر محمد بن عبداللہ جب حضرت خدیجہ کا سامان رکھتے تھے، جو اس میں ریشم کا کپڑا ہوتا تھا، کیونکہ عرب میں ریشم اس وقت بڑا پہنا جاتا تھا، اس میں کچھ سونے اور جواہرات بھی تھے، دیگر ساز و سامان بھی تھا، اس میں زیبائش کی چیزیں تھیں، اور وہ لوگوں کو اتنی خوبصورت لگنے لگتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے، یہ حضور کا دست مبارک کا فیض تھا کہ لوگ پھر اس چیز کی بولیاں لگانے لگتے تھے، انہیں وہ چیزیں اتنی اچھی لگنے لگتی تھیں، اتنی پسند آنے لگتی تھی، انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ چیز، یہ ساز و سامان تو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور یہ اگر ہمیں مل گیا تو ہم اسے بڑے داموں میں بیچیں گے، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ محمد بن عبداللہ یہ تم ہمیں بیچ دو، یہ ہمیں فروخت کر دو۔ کچھ لوگ منہ مانگے دام دینے کو تیار ہو جاتے تھے، اور کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگننگ والی ایک ان کی حکمت تھی اس سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ وہ بارگننگ تو کرتے تھے لیکن بڑے نفع کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نفع ہوتا تھا۔ جو غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا وہ یہ تمام تر مناظر دیکھ رہا تھا، اور وہ خود یہ حضور کو کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، یعنی محمد بن عبداللہ، ہم نے اتنی دفعہ تجارت کی، میں اتنی دفعہ تجارتی قافلوں میں آیا، یہ مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ جب آپ تجارتی قافلہ لے کر واپس لوٹتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خوشی ہے، ایک امید ہے، اور جب میسرہ آ کے انہیں خوشی سے یہ بتاتا ہے کہ خدیجہ بنت خولید آپ کی سوچ سے بڑھ کر منافع ہوا ہے، اور کیا خوبصورت انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کیا ان کا طریقہ کار تھا، اللہ اکبر، آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں۔ میسرہ اتنی تعریفیں کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے دل میں حضور کے لیے پہلے ہی محبت کا ایک عنصر تھا، اب وہ محبت مزید بڑھنے لگتی ہے، اور اس محبت کا مقام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا ارادہ کر لیتی ہیں۔ الرحیق المختوم کی اس قسط میں ہم نے آپ کو بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تجارت کی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیسے ہوا۔ اس پورے بیان میں اگر میری جانب سے بیان کرتے ہوئے کوئی جانے انجانے میں غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔